بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، تندرست رکھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں دماغ کی خشکی، اس کا غذائی علاج۔ یہ جو دماغ کے اندر خشکی ہوتی ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی بھی کوئی رہنمائی فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام سے ہمیں یہ رہنمائی ملے گی کہ حضور علیہ السلام کا ایک عمل مبارک ہے کہ خربوزے کو حضور کھجور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور حضور فرماتے کہ کھجور کی گرمی خربوزے کی ٹھنڈک کو زائل کر کے معتدل بنا دیتی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خربوزہ پھر سرد تر ہوا سفراء یعنی سفراوی اور سداوی مزاج والوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دماغ کے اندر رطوبتیں پیدا کرتا ہے۔ سستا اور بے انتہا غذائیت سے بھرپور یہ پھل ہے۔ اس کو جتنا مرضی کھائیں، اس کا نقصان نہیں ہے۔ یہ تندرست معدے والا 1.5 گھنٹے کے اندر ہضم کر لیتا ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ دماغ کی جو خشکی ہوتی ہے نا، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ خربوزہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ یہ سردہ، گرما اور خربوزہ، یہ تینوں ایک ہی خاندان کے پھل ہیں، لیکن جو میٹھا خربوزہ ہوتا ہے وہ گرم مزاج رکھتا ہے، جو ترش خربوزہ ہوتا ہے وہ سرد مزاج رکھتا ہے، اور جو پھیکا خربوزہ ہوتا ہے یہ معتدل مزاج رکھتا ہے۔ اس کے اندر قدرت نے زمین سے پانی اور سورج کی روشنی سے فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم، تانبا، گلوکوز اور وٹامن اے اور وٹامن ڈی اس کے اندر بھرے ہوتے ہیں، اور جو بندہ اس کو استعمال کرتا ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو پتھری ہوتی ہے مثانے کے اندر، جب خربوزہ استعمال کرتا ہے تو وہ پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام جن چیزوں کو اپنا رہے ہیں نا، اس میں ہی فائدہ ہے۔ اس کو کھانا کس وقت چاہیے، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس کو کھانے کے ساتھ ہی کھاؤ، اور شام کے وقت زیادہ اس کو کھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اتباع نے کہا ہے، حکماء نے کہا ہے کہ اس کو کھانے کے وقت ہی استعمال کریں، اور بہتر یہ ہے کہ شام کے وقت ہی استعمال کیا جائے۔ ہاں، دوپہر کے وقت بھی کیے جائے تو کوئی قباحت نہیں اس کی۔ دوپہر کے وقت بھی استعمال کرے، ٹھنڈا کر کے استعمال کرے، دل کو بڑی تسکین اور راحت ملتی ہے۔ گرمی کے موسم کے اندر جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، تذابیت بڑھتی ہے جسم کے اندر، تو اس تذابیت کو زائل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین جو نسخہ ہے غذائی لحاظ سے، وہ خربوزہ ہے، جس سے تذابیت کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اگر گوشت پکا رہے ہیں تو وہ گلتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خربوزے کے چھلکے لے لے، خشک کر لیں، کوئی ماشا کم از کم ماشا تو ہو، تو اس کا سفوف ہو یا ایسے ہی اس کو اس ہنڈیا میں ڈال لیں، بس چند ہی لمحوں کے اندر جتنا مرضی سخت گوشت ہوگا وہ گل جائے گا۔ اسی طرح پٹھوں کے اندر لچک پیدا کرنی ہو، پٹھوں کے اندر لچک، اور پٹھوں کے اندر لچک
بے حساب اور بے انتہا ضروری ہے، بہت ضروری۔ جس کے پٹھے اکڑ چکے ہوں وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ، لیکن جس کے پٹھوں میں لچک اور جان اور طاقت ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خربوزہ استعمال کیا جائے۔ جب ہم خربوزہ استعمال کریں گے پٹھوں میں لچک آئے گی تو انسان کی قوت بحال ہوگی۔ جس کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں وہ بندہ بوڑھا ہو کر بھی جوان ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بے شمار ادویاتی کرشمے ہیں، اور یہ درد گردہ کے لیے خربوزہ فوری طور جو ہے نا اس کا شافی علاج ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بندے کو درد گردہ شروع ہو جائے نا تو ایک ماشا لے لے خربوزے کے چھلکے کا پاؤڈر، تو ایک پاؤ گلاب کا عرق اس کے اندر مکس کریں، یعنی کہ پانی آگ پر رکھ کے ابال لیں وہ، تو بعد میں اس کو اتار لیں تو چھان لیں، وہ پانی کے اندر کالا نمک ڈال کر اس بندے کو پلائیں، فوری طور پر اسے درد گردہ سے افاقہ ہو جائے گا، فوری طور اسے آرام مل جائے گا۔ اب یہ دماغ کی خشکی کے لیے بھی بہترین رہا، گردوں کی درد کے لیے بھی بہترین رہا، پٹھوں کی لچک کے لیے بھی بہتر رہا۔ اس کے اندر اللہ نے وہ تانبا رکھا ہوا ہے، پوٹاشیم رکھا ہے، کیلشیم رکھا ہے، گلوکوز رکھا ہے، وٹامن اے اور وٹامن بی رکھا ہوا ہے۔ یہ پھر غذا بہترین غذا ہے، اور حکماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دماغ کی خشکی کو دور کرنے کے لیے اگر خربوزہ استعمال کیا جائے تو اس خربوزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دماغ کو بڑی قوت دے دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، زیادہ استعمال کریں گے تو ایک حضور کی سنت بھی ہو جائے گی، اور سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے گا، اور 100 شہید کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔